بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک شاہی باز محل سے اڑ گیا، پڑوس میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ بوڑھیا نے اس باز کو پکڑ لیا۔ بوڑھیا نے جب اس کے ناخن اور بڑے بڑے پر دیکھے تو اس باز پر بہت ترس آیا۔ اس نے دل ہی میں سوچا، اس بیچارے غریب کی آج تک کسی نے خبر گیری نہ کی، یہاں تک کہ اس کے ناخن اور پر بڑے بڑے ہو گئے۔ چنانچہ باز پر رحم کھاتے ہوئے اس نے کینچی لی اور اس نے اس کے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پروں کو کاٹ دیا اور کہا، افسوس کہ تو کس نااہل کے یہاں پڑا رہا تھا جس نے تجھے یتیم کی طرح بنا رکھا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل اور نادان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ باز کے ناخن اور پر ہی تو اس کے کمالات تھے جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ باز کہلاتا تھا اور اس نادان عورت کو وہی کمالات عیب نظر آئے اور باز کو اس ظالمانہ نے بالکل ہی بیکار کر دیا اور کبوتر کی طرح بنا دیا۔ ایک دن بادشاہ باز کو تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر پہنچا اور اچانک اپنے باز کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا، اور وہ باز اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھ پہ ملتا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، اپنی بڑی غلطی کا مزہ چکھ لیا۔ زبان حال سے باز نے پھر کہا کہ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اسی جاہل کی طرح ہے۔ بوڑھی عورت کی ماند ہے کہ جو شخص اس دنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ جو شخص کسی جاہل سے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر و انجام ہوتا ہے جو اس شاہی باز کا اس بوڑھی نادان عورت کے ہاتھ سے ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نادان اسی طرح خادم الاسلام ہونے کے مدعی ہیں اور اپنی جہالت اور نادانی سے اسلام کو اپنے نظریات احمقانہ کے تابع کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر رہے ہیں، اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مطالعے سے اہل قلم بیٹھے اور کسی کامل استاد سے دین کو نہیں سیکھا۔ ایسے لوگوں کی تصنیف کے مطالعے سے احتیاط واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔